الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسلیما۔ محبت سے دروشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ صدر محفل معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، جامع مسجد گلزار مدینہ گاندرا کی انتظامیہ اور انجمن محبان رسول کے جواں ہمت اور پرعزم احباب نے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست کا محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آج کی اس نورانی اور باوقار تقریب سعید اور محفل مبارکہ کے اہتمام اور انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب منتظمین، معاونین اور جملہ حاضرین محفل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکتوں سے اللہ کریم سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اس جامع مسجد کے امام اور خطیب اور مدرس فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد واجد قیوم صاحب زید مجدہ نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں ان کا اور ان کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دعوت پر آج مجھے اس عظیم الشان اور نہایت ہی خوبصورت پیاری جامع مسجد گلزار مدینہ میں معراج شریف کے موضوع پر عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے اور عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ کریم نے معجزے عطا فرمائے، اور ہر نبی اللہ کریم کی بارگاہ سے معجزے لے کر آتا ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی رفعتیں اور جتنے بلند درجات عطا فرمائے، ان میں سے معجزہ معراج شریف یہ بڑا ہی عظیم معجزہ ہے
اور حضور کی شانوں میں سے یہ بہت بڑی شان ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے رجب کی 27ویں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے گئے، اور مسجد اقصی سے پھر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور 7 آسمانوں کو حضور عبور کرتے ہوئے 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں تک لے جایا گیا۔ حضور سدرۃ المنتہا پر جب جلوہ گر ہوئے تو حضور کو لینے کے لیے جو جبریل امین ملائکہ کی فرشتوں کی جماعتیں لے کے حضور کو شب اسریٰ کا دولہا بنا کر آسمانوں پر اور عالم بالا پر سیر کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو سدرۃ المنتہا پر جبریل امین نے حضور کی بارگاہ اقدس میں دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سے میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی اوپر گیا تو اللہ کریم کے انوار اور اس کے تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے، میں سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی مجال اور طاقت نہیں رکھتا۔ حضور کو لینے کے لیے جبریل آئے تھے، فرشتوں کی جماعتیں آئی تھیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام یہ سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اس سے آگے میں تو جانے کی مجال نہیں رکھتا، اگر اس انگلی کے پورے کے برابر میں ذرا اوپر کی طرف جاتا ہوں تو میں تو جل جاؤں گا اور راکھ ہو جاؤں گا۔ امین سدرہ پہ رہ گئے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر سدرۃ المنتہا سے بھی حضور اوپر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا حضور کے قدموں اور تلووں کے نیچے رہ گیا، 7 آسمان حضور کے قدموں اور تلووں کے نیچے رہ گئے، اور ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ تو اوپر حضور کہاں تک گئے؟ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے معجزہ معراج شریف کا ذکر قرآن پاک میں 2 مقامات پر کیا ہے۔ پورے قرآن میں حضور کے معجزہ معراج کا اجمالاً 2 جگہ پہ ذکر آیا، ایک سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی مشہور سورہ جو ہے سورہ النجم، اس سورہ کے آغاز کی آیات میں حضور کے معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ تو حضور سدرہ سے آگے کہاں تک تشریف لے گئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ لے جانے والا اللہ کریم ہے، رب کی ذات اپنے محبوب کو معراج کی رات لے گئی سیر کرانے کے لیے، تو جواب یہ ہوگا کہ جہاں تک اللہ کریم نے چاہا اور جہاں تک اللہ کریم نے پسند فرمایا، میرے نبی کریم علیہ السلام وہاں تک تشریف لے گئے۔ یہ معجزہ معراج حضور کے معجزات میں سے بڑا ہی حیرت انگیز اور بڑا ہی بلند و بالا معجزہ ہے، جس میں میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے جسد مبارک کے ساتھ
ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے اوپر تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات میں آپ تمام سامعین کی اور وہ پردہ نشین خواتین جو سن رہی ہیں، میں سب کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کرانے کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور کو سیر کرانے کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ معجزہ معراج یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سیر کرائی تھی۔ معجزہ معراج یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیر ہے، سیر۔ اب آیت کریمہ سنیے، بے نیاز رب نے جہاں معجزہ معراج کا ذکر کیا نا قرآن مجید میں، اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ سارے بولیں کیا معنی ہے؟ پاک ہے وہ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات۔ اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ، اپنے مقرب بندے کو سیر کرائی۔ لہذا قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ معجزہ معراج یہ سیر ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ سیر کرانے والا اللہ ہے۔ اور سیر کسے کرائی؟ فرمایا بعبدہ، اپنے خاص بندے، اپنے مقرب بندے کو معراج کرائی۔ بعبدہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا کلام ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ ساری خلق میں نبی افضل ہیں، اور سارے نبیوں میں اللہ کریم نے چن کر آمنہ کے لال میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا کیا۔ لہذا یہاں بعبدہ سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ حضور کو معراج کرائی گئی، سیر کرائی گئی۔ سیر کرانے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور معراج پہ کیسے گئے، ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، یا کوئی اعتراض کرے کہ جی آسمانوں پر حضور کیسے چلے گئے، تو اس کا جواب اللہ کریم نے قرآن مجید میں دے دیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ معراج پر جانے کا دعویٰ اس آیت میں غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معراج پر لے جانے کا دعویٰ اللہ کریم نے فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ معراج پہ جانے کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ میں اپنے محبوب کو لے گیا، راتوں رات لے گیا، راتوں رات میں نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ لہذا سیر کرانے والا اللہ ہے، سیر اللہ کریم نے کرائی۔ حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس پوری آیت کو پڑھیں تو حضور نے دعویٰ نہیں کیا معراج پہ جانے کا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ معراج شریف پر اعتراض کرے کہ حضور کیسے گئے،
تو وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی شان پر اور قدرت پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ لے جانے کا دعویٰ بے نیاز رب نے فرمایا، لے جانے کا دعویٰ اللہ کریم نے فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ کریم نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی سفر ہے، پوری سیر معراج اس کی زمینی سفر کا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ایک حصہ ہے آسمانی سیر۔ یہ زمینی سیر ہے، اور مسجد اقصی جب حضور تشریف لے گئے، 1.25 لاکھ نبیوں نے نبی کریم علیہ السلام کا مسجد اقصی میں استقبال بھی کیا، اور حضور نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور تمام نبی میرے نبی کریم بنے، حضور مقتدا بنے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کو حضور نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کی آسمانی سیر شروع ہوئی، اور وہ سیر مسجد اقصی سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئی۔ یہ قرآن مجید میں جو حضور کی سیر کا ذکر ہے نا، اس کا ایک حصہ ہے زمینی سیر اور ایک حصہ ہے آسمانی سیر۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور نے مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی، تو انبیاء کرام تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اپنی اپنی قبروں میں تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کریم نے تمام نبیوں کو، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام جن کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، اللہ کریم نے فرمایا چلو تمام نبی اپنی قبروں سے چل کر مسجد اقصی پہنچو، میرے محبوب معراج پہ آ رہے ہیں، میرے محبوب کا استقبال بھی کرو، میرے محبوب کی اقتداء میں نماز بھی پڑھو۔ تو انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی، 313 315 رسول مسجد اقصی حضور کے مقتدی بنے، میرے نبی کریم علیہ السلام مقتدا بنے، اور تمام نبیوں نے حضور کی اقتداء میں وہاں نماز پڑھی۔ اور جب نماز پڑھائی نبی کریم علیہ السلام نے، تو نماز پڑھانے کے بعد پھر بخاری شریف میں ہے حدیث معراج میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ یہ حضور کی سیر جو ہے اسے معجزہ معراج اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ تو حضور مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر حضور دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر 5ویں آسمان پر، پھر 6ٹھے آسمان پر، پھر 7ویں آسمان پر۔ یہ حضور کی آسمانی سیر تھی۔ چونکہ حضور نے عروج فرمایا، نیچے سے اوپر تشریف لے گئے، اس لیے اس سیر کو اور اس معجزے کو معراج شریف کہتے ہیں، معراج النبی کہتے ہیں، معراج مصطفیٰ کہتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہاں عروج فرمایا تھا، نیچے سے اوپر تشریف لے گئے تھے، اور اتنا عروج فرمایا کہ 7 آسمان حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئے۔ میرے آقا کریم 7 آسمانوں کو بھی عبور کر کے اوپر تشریف لے گئے۔
کیوں کرائی اللہ نے اپنے محبوب کو؟ سیر کرانے کا مقصد اور سیر کیوں کرائی گئی؟ قرآن پاک میں اللہ کریم نے خود بیان فرمایا۔ سیر کیوں؟ آسمانوں پہ محبوب کو کیوں بلایا؟ عالم بالا کی سیر کیوں کرائی؟ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ تو معراج کی رات اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج شریف اپنے محبوب علیہ السلام کو کرائی۔ میلاد النبی کی محفلوں میں ربیع الاول شریف میں ایک ہے میلاد النبی، ایک ہے معراج النبی۔ میلاد النبی کی محفلوں میں آپ نے علماء کرام سے سنا کہ بے نیاز رب نے ساری کائنات ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی خاطر حضور کے لیے ساری کائنات بنائی، ساری کائنات حضور کے لیے بنائی، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اگر محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیت، محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ پیارے ساری کائنات میں نے تیری خاطر بنائی ہے، اور میں نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس کا نام شب معراج ہے۔ پیارے محبوب اس رات آؤ، آسمانوں پہ آ کر اور عالم بالا کی سیر کر کے دیکھو میں نے آپ کی خاطر کائنات میں کتنی کتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات حضور کی خاطر بنائی، اور پھر فرمایا محبوب آئیے، جو ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے نا، اسے آ کے ذرا دیکھو کیسی بنائی میں نے آپ کے لیے۔ حضور نے جنت کی سیر فرمائی معراج شریف کی رات۔ حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت کو دیکھا۔ بے نیاز رب نے فرمایا محبوب یہ جنت جو ہے آپ کے غلاموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پورا کارخانہ قدرت، پوری کائنات ہمارے نبی کریم کی خاطر بنائی گئی تھی۔ تو معراج کی رات بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ ساری کائنات دکھائی جو محبوب کی خاطر بنائی گئی تھی۔ یہ سیر کرانے کا مقصد بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اب معراج شریف اس رات میں نبی کریم علیہ السلام نے جو عجائبات دیکھے اس کو ذرا غور سے سنیے کہ اس مہینے کی 27ویں رات کو نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی جو حضور کی چچا زاد بہن تھی ان کے گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے۔ حضور آرام فرما تھے، رات کا وقت تھا۔ جبریل امین 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر آئے۔ کتنے فرشتے؟ جبرائیل اور 70,000 فرشتہ، 70,000 ملائکہ حضرت اسرافیل لے کر آئے۔ 70,000 ملائکہ حضرت میکائیل لے کے آئے۔ 70,000 فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ چاروں مقرب فرشتے اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے، اور اللہ کریم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جاؤ 70,000 فرشتہ لے جاؤ، میکائیل جاؤ 70,000 فرشتہ ساتھ لے جاؤ، اسرافیل جاؤ 70,000 فرشتہ ساتھ لے جاؤ، اسرائیل جاؤ 70,000 ملائکہ لے جاؤ، اور جنت میں سے براق کو بھی لے جاؤ، اور جنت میں سے حلہ بہشتی بھی لے جاؤ، جنت سے نور کا امامہ بھی لے جاؤ، اور میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنا کر آسمانوں پہ لے کر کے آؤ۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چاروں مقرب فرشتے 70 ہزار فرشتوں کو لے کے آئے تو نبی کریم علیہ السلام چادر اوڑھ کر آرام فرما تھے۔ جبریل امین نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، آپ کو رب نے بلایا ہے، آسمانوں پر بلایا ہے، آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، عالم بالا کی سیر کرائی جائے گی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو شب اسرا کا دولہا بنایا گیا، آپ کو حلہ بہشتی پہنایا گیا، اور نور کا تاج اور نور کا عمامہ جو جنت سے جبریل لے کے آئے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر سجایا گیا۔ وہ نور کا تاج اور عمامہ جو سرکار کو پہنایا گیا نا، اس کی پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا محمد النبی اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور تیسری سطر میں لکھا تھا محمد حبیب اللہ۔ لباس جنتی حلہ بہشتی پہنایا، نور کا عمامہ سر پہ سجایا گیا، اور براق سواری کے لیے پیش کیا گیا کہ حضور یہ براق ہے، جنت سے سواری آئی ہے آپ کو لینے کے لیے۔ اب میرے آقا کریم جب سوار ہونے لگے نا براق پہ، اللہ اکبر، براق پیش کیا گیا، میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، 70,000 فرشتہ براق کی دائیں طرف ہے، 70,000 بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ براق کے آگے ہے، 70,000 فرشتہ براق کے پیچھے ہے، درمیان میں آمنہ کے لال کی سواری جا رہی ہے۔ چاروں طرف فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے جو ایک طرف ہے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بائیں طرف ہیں وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو آگے چل رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جو عقب میں چل رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کی صدائیں فرشتے بلند کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سواری جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا کہ حضور حلہ بہشتی پہنے، نور کا عمامہ سجائے، براق پہ بیٹھے ہیں، اور چاروں طرف فرشتوں نے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے۔ شب اسرا کا دولہا، معراج کی رات کا نام ہے شب اسرا، میرے آقا کو شب اسرا کا دولہا بنایا گیا اور براق پہ سوار کیا گیا۔ لینے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور براق کی رفتار کیا ہے؟ بجلی کو برق، بجلی کو کہتے ہیں بجلی، برق، اور برق سے مبالغے کا صیغہ ہے براق۔ بجلی کی رفتار دیکھیے کتنی ہے، اور اس سے براق، اتنی رفتار تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں منتہائے نظر پر براق اپنا قدم رکھتا تھا، جہاں اس کی نظر جا کے ٹھہرتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے رکتا تھا۔ اور میرے آقا کریم مسجد اقصی سے روانہ ہوئے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، شاعر لکھتے ہیں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی،
یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ وہ رات لیلۃ المعراج، وہ شب معراج۔ حضور سیر کرنے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں، رستے میں سرکار نے دیکھا کہ کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں۔ جبریل امین نے کیا عرض کیا تھا؟ حضور یہاں براق رکے گا، سواری رکے گی، اور اس جگہ آپ براق سے نیچے تشریف لے آئیں اور یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیں۔ یہ کھجوروں کے باغات، حضور نے دیکھا کہ جدھر بھی حضور کی نگاہ جاتی ہے کھجوروں کے باغ نظر آ رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ جب آپ ہجرت فرمائیں گے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت فرما کے آپ تشریف لائیں گے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہاں 2 نفل پڑھیے تاکہ آپ نے یہاں تشریف لانا ہے، ہجرت کر کے آنا ہے، اس جگہ کو آپ کے نفل پڑھنے کی وجہ سے برکت حاصل ہو جائے۔ حضور اس براق پہ نیچے تشریف لائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر سواری پھر چلی مدینہ شریف سے، اور کس طرف جا رہی تھی؟ مسجد اقصی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی کی طرف۔ اور جب مسجد اقصی حضور جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں براق پہ جا رہا تھا، رستے میں قبر آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی۔ کن کی قبر آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر آئی راستے میں۔ اب سنیے، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے سیاستہ میں، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات، شب معراج، جب میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ، حدیث شریف کے لفظ ہیں مسلم شریف میں، مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے جب گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کی پاس سے جب معراج کی رات گزرا تو میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور نے معراج کی رات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر اندازہ لگاؤ جو سارے نبیوں کے بھی امام اور سردار ہیں، ان کی قبر کی زندگی کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے الانبیاء وحیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور گزرے مسجد اقصی کی طرف، اللہ اکبر، راستے میں بیت اللحم آیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے نا، اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم۔ حضور یہاں تشریف لائیے، یہاں بھی 2 نفل پڑھ دیجئے۔ حضور معراج کی رات وہاں بھی تشریف لے گئے، سواری براق رکی، حضور نے وہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ ایک ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے نفل پڑھنا، برکت حاصل کرنے کے لیے نفل پڑھنا، اور ایک ہے جو برکتیں وہاں موجود ہیں، ان برکتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے
اور ان برکتوں کی تکمیل ہو جائے، لہذا نبی کریم علیہ السلام نے یہاں نفل برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھے، ان برکتوں کی تکمیل کے لیے حضور نے یہاں نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب گزرا، چونکہ یہ رات مشاہدے کی تھی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، مدینہ طیبہ حضور کی ہجرت گاہ وہ بھی معراج کی رات حضور نے دیکھ لی، وہاں نفل پڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی اس رات دیکھی، موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور آگے بڑھے نا، بڑی پیاری خوشبو آئی، بہت پیاری خوشبو آئی۔ تو حضور نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ چونکہ جبریل خادم تھے نا، جو کسی کو آپ مسجد جب بنی ہے تو میں آیا تو حاجی صاحب مجھے ساری مسجد دکھائیں اور کہیں جی جناب یہ دیکھیے ہم نے محراب بنایا ہے، یہ صفے یہاں وضو خانہ بنایا، یہاں سین ہے، یہاں کھڑکیاں رکھی ہیں۔ تو جو خادم تھے جبریل امین، وہ راستے میں جہاں جہاں حضور کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں کہ حضور یہ ہجرت گاہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی قبر ہے، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے، ایسی خوشبو جس سے مشام جاں معطر ہو رہے تھے۔ بڑے غور سے بڑی پیاری بات ہے سننے والی۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل نے کہا حضور یہاں فرعون کی بیٹی کی نکرانی کی قبر ہے۔ دیکھیے معراج کی رات جو مشاہدے نبی کریم نے فرمایا، بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو آج میرے بیان کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ جو سوالات آپ کو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو سوال کیے جاتے ہیں، ان سب کا جواب میرے بیان کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ خوشبو آئی تو جبریل نے عرض کی حضور یہاں فرعون کی بیٹی کی نکرانی کی قبر ہے، یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرماؤ جس خاتون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہو وہ اس کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب قبر فرعون کی بیٹی کی نکرانی کی قبر، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل امین نے جو سرکار سے عرض کیا نا نکرانی کا قصہ، نکرانی کا واقعہ، یہ مقام نکرانی کو کیسے ملا، یہ شان کیسے ملی کہ اس مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے نا، جب وہ فوت ہوئے تھے ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان کی قبر کی زیارت کرنے آتے تھے اور مٹی قبر کی سونگتے تھے، اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اب جبریل نے عرض کی حضور یہ فرعون کی بیٹی کی نکرانی کی خبر ہے، اس کا مقام کیسے ملا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی نکرانی فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، نکرانی تھی، فرعون کی بیٹی مالکن تھی، کنگھی کر رہی تھی۔ تو وہ نکرانی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، ان کا کلمہ پڑھ چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور کنگھی جب گری نا، بالوں میں کنگھی پٹی کر رہی تھی تو کنگھی گر گئی۔ نکرانی نے جب کنگھی اٹھائی نا تو پڑھا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی نا تو فرعون کی بیٹی جو ہے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کس کا نام لیا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، اللہ میرا رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے بسم اللہ۔
اس نے کہا رب تو میرا باپ ہے، میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، یہ تو آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنا، نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا میں رب ہوں۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو فرعون کی بیٹی کہتی رب تو میرا خود باپ ہے، یہ کس کا نام لے رہی ہے تو؟ اس نے کہا میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ نوکرانی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، آسمان والوں کا رب بھی ہے، زمین والوں کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب، آسمان والوں کا رب، زمین والوں کا رب، ساری کائنات کا رب۔ اب وہ مالکن تھی نا، اس نے کہا اچھا آلنے دے میرے ابا کو، رات کو میرا ابا آئے گا نا، میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ ہماری نوکرانی ابا تمہیں رب نہیں مانتی، یہ کسی اور کو رب مانتی ہے، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اب دیکھیے قبر سے خوشبو ایسے نہیں آتی، جن کی قبروں میں رونقیں ہیں نا ان کی شان دیکھیے ذرا، بڑے پیار سے اور غور سے سننے والی بات ہے۔ تقریر نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ نبی پاک کا ایک غلام آیا ہے اور دین کی کچھ باتیں سکھا رہا ہے۔ تقریریں سننے کے لیے اور خطیب بہت ہیں، میں ہمیشہ قرآن حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے، وہ نوکرانی تھی، نوکرانی مالکن کے آگے بولتی ہے، مگر اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا آ لینے دے میرے باپ کو، میں رات کو بتاؤں گی ابا کو۔ اس نے کہا ست بسم اللہ، جو بتانا ہے بتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب شام کو جب فرعون گھر آیا نا تو وہ فرعون کی بیٹی کہتی ابا یہ ہماری نوکرانی جو ہے نا یہ کسی اور کو رب مانتی ہے، تجھے رب نہیں مانتی۔ اس نے نوکرانی کو بلایا، اس نے کہا بات سن، تو کس کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو رب مانتی ہوں، میرا رب اللہ ہے جو تیرا بھی، فرعون کو کہا جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، اسی رب کا نام جپتی ہوں۔ اس نے کہا اس رب کو ماننا چھوڑ دے، مجھے رب مان۔ اگر مجھے رب نہیں مانے گی اور رب اللہ کو رب ماننے سے باز نہیں آئے گی تو میں ایسا کروں گا کہ تیل کا کڑاہا لکڑیاں جلا کر تیل کڑھائی میں ڈال کر اور اس میں نیچے آگ جب جلاؤں گا، تیل جب کھولے گا نا تو اس وقت میں اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دوں گا تاکہ تیری موت واقع ہو جائے۔ اس نے کہا ست بسم اللہ، جو سزا دے مجھے قبول ہے، اب میں اللہ پہ ایمان لا چکی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں ہوں، ان کو نبی مان لیا ہے، اللہ کو رب مان لیا ہے، جو سزا دینی ہے ست بسم اللہ سزا دے، میں سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جبریل امین کیا کہتے ہیں سنیے ذرا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ اب وقت ہے، بعد آ جا، نہیں تو میں کرنے لگا ہوں، تیل منگانے لگا ہوں، کڑا منگانے۔ اس نے کہا منگا لے، جو کرنا ہے کر لے، اب دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ نکل نہیں سکتی۔ اس نے تیل منگوایا، کڑایا منگوایا، آگ لگائی، اوپر کڑاہا رکھا، تیل ڈالا، اور تیل جب ابالے کھانے لگا نا اس نے کہا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، باز آ جا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تیل میں جلنا قبول ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے، موسیٰ کو رب مان لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اب کیا ہوا؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، فرعون نے نوکروں کو کہہ کہ اس
نکرانی کو اٹھوایا، اٹھا کے تیل کے کڑائی میں پھینکا اور تیل ابلتے ہوئے میں وہ موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اس نے شہادت کا جام نوش کر لیا، اور جب اس کو جنازہ پڑھ کے قبر کے اندر دفنایا گیا، اللہ نے اسے اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، لہذا یہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ معراج کی رات، قرآن پاک فرماتا ہے معراج کیوں کرائی؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ قدرت کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ اللہ کریم نے رات کو، معراج کی رات نبی پاک کو دکھایا، یا رسول اللہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں وہ اپنی جان بھی دے دیں تو اللہ انہیں اتنی عزت دیتا ہے، پھر ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ حضور آگے چلے تو مسجد اقصی سرکار پہنچے۔ مسجد اقصی کا جب دروازہ آیا نا تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ مسجد اقصی ہے، یہاں مسجد میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبی، 313 رسول آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ حضور براق سے نیچے تشریف لائے نا تو جبریل امین نے انگلی سے پتھر میں اشارہ کیا تو سوراخ ہو گیا، انگلی کا اشارہ کیا، پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور براق باندھا، حضور کی سواری براق کو باندھا نا تو مسجد اقصی کے دروازے پہ سرکار جب تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء صفیں باندھے ہوئے، دست بستہ ہاتھ باندھ کر آمینہ کے لال میلاد والے آقا کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہیں، اور جس نبی کے قریب سے گزرتے ہیں وہ سرکار کو سلامی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تمام انبیاء جب حضور گزرے تو کہتے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، السلام علیکہ یا عاقبو۔ حضور کے صفاتی نام لے لے کر 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو سلامی پیش کی، سلامی پیش کی۔ تمام انبیاء اپنی قبروں سے مسجد اقصی تشریف لائے معراج کی رات۔ اب جب صفیں بن گئی نا، صفیں، مقتدی کون ہیں؟ سب نبی، مقتدیوں میں اور کوئی نہیں، سب نبی مقتدی ہیں، رسول مقتدی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے اذان کہی، جبریل امین نے اذان کہی نا، بڑے لطف کی بات ہے، ذرا میری طرف دھیان رکھیں، غور سے سنیں کہ جبریل نے جب اذان دی نا تو اذان میں جب اس کلمات پہ پہنچے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں یہ جملے پڑھے نا تو 1.25 لاکھ نبیوں نے، 313 رسولوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، 1.25 لاکھ نبیوں نے، 313 رسولوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں، اور کیا کہا؟ حدیث شریف سنیے، سب نبیوں نے یک زمہ ہو کے کہا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ۔ انہوں نے کہا سب نبی رسول یک زباں ہو کے بولے ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ گاندنا کے حضور کے عاشقوں، بڑی پیاری بات ہے، ذرا غور سے سن لو۔ حدیث شریف میں مسجد اقصی میں اذان ہوئی، 1.25 لاکھ نبیوں نے گردنیں جھکائیں، 313 رسولوں نے گردنیں جھکا کے کہا ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک
ایک اذان میدان معاشر میں ہوگی، ایک اذان میدان حشر میں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے جب اذان ہوگی نا، اذان ہوگی اور میدان معاشر میں جب اذان ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے جائیں گے، پورا میدان محشر انبیاء بھی مرسلین اعظام بھی سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور میدان محشر میں سب پکار کر کہیں گے وَنَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہاں صفیں بنی ہوئی ہیں، نبی استقبال کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت نبی صفوں میں، رسول صفوں میں، مصلی خالی، اور تمام انبیاء مصلی کی طرف دیکھتے ہیں، تمام انبیاء کہ دیکھیے کون نماز پڑھاتا ہے، دیکھیے کون نماز پڑھاتا ہے۔ مصلی خالی تھا نا، تو جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر جبریل امین خادمانہ حیثیت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے، مصلی کو رونق بخشیے، زینت بخشیے، جلوہ گر ہو کر ان تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ آپ سنتے ہیں نا ایک لفظ مولانا واجد قیوم صاحب سے آپ نے کئی تقریروں میں سنا ہوگا کہ امام الانبیاء، ہمارے نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول میرے نبی پاک کے مقتدی تھے، میرے نبی پاک سب کے امام تھے، اس لیے حضور کا لقب مبارک ہے امام الانبیاء، سید المرسلین، تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار۔ اب مصلی خالی تھا تو حضور کھڑے ہیں، جبریل ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ بزرگوں نے اس پہ بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات صرف عرض کرتا ہوں۔ اگر خود مصلی پہ اس مسجد میں کوئی بزرگ آئیں تو خود بخود مصلی پہ آ کے بیٹھ جائیں تو اور بات ہے، خود بخود آ کے مصلی پہ بیٹھ جائیں تو بات اور ہے۔ اگر وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائیں تو نمازی اور مسجد کی انتظامیہ ان کے پاس ادب سے جا کے بیٹھ جائے اور جا کے کہے کہ حضرت تشریف لاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ امام تو مولانا واجد قیوم ہیں، نماز تو یہ پڑھائیں گے، لیکن جو افضل اور اعلیٰ بزرگ کوئی آئے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور مصلی پہ نماز پڑھا دیں۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ خود کھڑے ہو جانا مصلی پہ اور ہے، اور مصلی پہ کھڑا کرنا اور ہے۔ رب یہ چاہتا تھا کہ تمام نبیوں کو پتہ لگ جائے کہ نبیوں تمہارا قبلہ تھا مسجد اقصی، میرے محبوب کا قبلہ ہے مسجد حرام جو مکے میں ہے، تمہارا قبلہ ہے۔ امام الانبیاء آ رہے ہیں، اب مصلی تمہارا ہے، قبلہ تمہارا ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر نبی آخر زمان نماز پڑھائیں گے۔ اس لیے ان نبیوں کا قبلہ تھا جسے قبلہ اول کہتے ہیں، مسجد اقصی کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ اول۔ یہ تو انبیاء سابقین کا قبلہ تھا۔ مسجد حرام میں نماز نہیں ہو سکتی تھی، بتاؤ نا، جب حضور چلے تھے معراج پہ مسجد حرام میں نماز ہو سکتی تھی نا؟ وہاں بھی نبیوں کو جمع کیا جا سکتا تھا؟ نہ، مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کا راز یہ تھا کہ پوری دنیا کو آمنہ کے لال کی شان کا پتہ چل جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک کلام میں، ایک شعر میں اس کا راز بتایا۔
بھئی جماعت کرانی تھی تو حضور جب معراج پہ چلے تھے مسجد حرام میں پڑھا دیتے، وہاں نہیں پڑھوائی رب نے پڑھوائی مسجد اقصی۔ کیوں؟ سنیے میرے اور آپ کے امام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اچھا اس شعر کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کا معنی ہے راز، سر کا معنی راز۔ اب میرے امام فرماتے ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھانے میں راز یہ تھا کہ عیاں ہوں معنی اول آخر، کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر۔ رب چاہتا تھا نماز اقصی میں، یہ راز تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ سب کائنات والوں کو اول اور آخر کا معنی پتہ چل جائے، اول اور آخر کا معنی پتہ چل جائے کہ جو پہلے سارے نبی سلطنت کر کے جا چکے تھے وہ پیچھے کھڑے ہیں، سب سے آخر میں آنا والا نبی آگے کھڑا ہے۔ حضور آخر الانبیاء ہے، حضور آخر الانبیاء ہے نا، تو رب یہ چاہتا تھا کہ اول اور آخر کا معنی پتہ لگ جائے، اول و آخر کا معنی پتہ لگ جائے کہ جو پہلے انبیاء آئے تھے، جو میرا محبوب خلقت میں اول ہے، بعثت میں آخر ہے، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت یہ ہے، آیا سب سے آخر میں ہے میرا محبوب، لیکن پہلے آنے والے تمام نبیوں رسولوں سے افضل والا بن کے آیا، اس لیے پیچھے کھڑا ہے۔ تمام نبی پیچھے کھڑے ہیں، حضور نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے۔ جب نماز پڑھا لی نا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء کرام نے پھر تقریریں کی، ہاں 2 رکعت سرکار نے نماز پڑھائی مسجد اقصی۔ حضرت آدم نے تقریر کی نا، خطاب کیا، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے صفی اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، وہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا۔ حضرت اسماعیل نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ذبیح اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ نے خطاب کیا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے تقریر کی، خطبہ دیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلمۃ اللہ بنایا۔ سارے نبی جب خطاب کر چکے نا تو سب سے آخر میں پھر حضور نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا، اور اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا۔ ہر ایک نبی کو الگ الگ اور جدا جدا شانیں عطا فرمائیں۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے اور ساری محامد و محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے حبیب اللہ بنایا، جس نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے مل فرق بین الکلیم والحبیب، کسی نے پوچھا کہ موسیٰ ہیں کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہمارے نبی پاک حبیب اللہ۔ پوچھا جناب کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں یہ فرق ہے، کلیم دیدار کی تمنا کرے، کلیم دیدار الہی کی تمنا کرے، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا کر، بے نیاز رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بے نیاز رب میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ تو جواب ہے لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔
جواب مل جائے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہیں کلیم، حبیب وہ ہیں جو بستر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، بستر پہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، جبریل تلووں کو بوسہ دے رہا ہے اور کہتا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ کلیم کو جواب آتا ہے اے کلیم لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو بستر پہ آرام فرما ہو اور جبریل قدم چوم کر عرض کرے باری تعالیٰ چلیے چلیے، اللہ تعالیٰ آج کی رات آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمانا چاہتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ طور پہ گئے تھے، طور پہ دیدار کے لیے، طور پہ رب نے فرمایا موسیٰ کلیم لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تجلی صفات کی، لفظوں پہ ذرا غور کرنا، حضور کے دیوانے بیٹھے ہو، ذات کی تجلی نہیں، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات، صفت۔ ذات کی تجلی نہیں ڈالی، صرف اللہ نے اپنی صفت کی تجلی وہ بھی پہاڑ پہ ڈالی نا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر، صفات کی تجلی نہیں برداشت کر سکے موسیٰ کلیم اللہ۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو عالم بالا میں ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرہ سے بھی اوپر جا کر اور لا مقام میں جا کر اور اپنے رب کا دیدار کرے تو بے نیاز رب قرآن میں فرمائے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دنیا والوں میرے محبوب نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ تو صفت کی تجلی برداشت نہیں کر سکے، صفت کی تجلی برداشت نہ کر سکے، اور میرے نبی پاک وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا۔ ایک شب معراج، غور سے سنو میری طرف دیکھو، شب معراج سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا نبی کریم علیہ السلام نے، اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ تو حضور ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، جب نماز پڑھائی خطبہ دیا نا تو حضور فرماتے ہیں ثم اریجا بی، اگر کوئی حضور کے معراج پہ اعتراض کرتا ہے نا تو میں اس سے یہ عرض کروں گا کہ اس حدیث میں ذرا غور کرنا، حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ رب کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں، لہٰذا اگر کوئی معراج پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ دعویٰ رب کر رہا ہے میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ اس حدیث کے لفظ میں بھی بڑا مزہ ہے، ثم اریجا بی، حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر لے جایا گیا، لے جایا گیا تو لے جانے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان الذی اسریٰ، لے جانے والا اللہ ہے، لہٰذا لے کر رب جا رہا ہے، اعتراض اللہ کی قدرت پہ کر رہے ہو، حضور پہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو اللہ پہ اعتراض ہے، کیونکہ لے جانے والا تو اللہ کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ جب حضور پہنچے نا تو جبریل امین نے پہلے آسمان کے دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب دستک دی نا تو جو پہلے آسمان کا دربان ہے اس نے پوچھا من دق الباب، من دق الباب، کون ہے جو دروازہ کھٹکا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا انا جبریل، آنا، دروازہ کھڑکائے آپ کے گھر کا، آپ پوچھے کون ہے؟ وہ کہتا اپنا نام بتاتا ہے نا، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے تو دربان پوچھتا ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں جبریل ہوں، آنا جبریل۔ اب اس نے پتہ ہے کیا پوچھا، غور سے سننا، دربان کہتا ہے تیرے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ وہ کلہ ہی آیا کہ نال بھی کوئی ہے؟ جبریل نے پتہ کیا اس نے کہا میرے ساتھ آمنہ کے لال ہیں۔ اللہ اکبر،
یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ سیر پہ رب نے بلایا ہے، دروازے بند ہیں، کھلا کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے، کھلتا ہے تو حضور آمنہ کے لال کے لیے کھلا ہے۔ اس لیے پوچھا کہ اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی اکیلا نہیں، میرے ساتھ تو حضور نبی پاک صاحب لولاق میلاد والے آقا، قیامت کے دن گناہگاروں کو بخشوانے والے، جام کوثر پلانے والے، اور میزان پہ جلوہ گر ہو کے امت کے اعمال تلوانے والے آقا میرے ساتھ ہیں۔ دربان کہتا ہے ست بسم اللہ جی آیا نوں، یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلا، کھلا ہے تو اللہ کے محبوب کے لیے کھلا ہے۔ آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں کو حضور نے عبور کیا۔ آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے، حضرت ادریس سے، حضرت عیسیٰ سے، انبیاء سے آسمانوں پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتوں آسمانوں کو سرکار عبور کر گئے نا۔ اب غور سے سننا ذرا، مسجد حرام سے سیر معراج شروع ہوئی تھی نا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسجد حرام سے لے کر ساتویں آسمان تک جتنا سفر ہے نا، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اتنا سفر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسجد حرام سے جتنا سفر ساتویں آسمان تک، اور جب ساتویں آسمان سے بھی حضور اوپر چلے گئے تو ساتویں آسمان سے اوپر سدرہ تک اتنا سفر ہے جتنا مسجد حرام سے ساتویں آسمان تک ہے۔ پھر حضور کے غلام ذرا سوچنا کہ ہمارے آقا معراج کی رات کتنا اونچا تشریف لے گئے، کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، حضور اوپر چلے گئے۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرہ، اور منتہا کا معنی ہے بارڈر، سرحد۔ یہ وہ لائن ہے جس سے اوپر کسی کی مجال نہیں جانے کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو مقام ہے نا، سدرۃ المنتہا، بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں ایک بیری کا درخت ہے، اور سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ اس کے بیر کتنے بڑے بڑے ہیں، گاندرا کی بیری جتنے بیر نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو مٹکا ہوتا ہے نا، گھڑا دیکھا ہے، گھڑا پانی والا گھڑا، مٹکا، اتنے بڑے بڑے بیر ہیں اس کے، نبی پاک نے فرمایا۔ اور اس بیری کے درخت کے پتے کتنے بڑے ہیں، حدیث پاک میں ہے ہاتھی کا جتنا کان بڑا ہوتا نا، اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں۔ پھر اس بیری کے درخت کا عالم کیا ہوگا ساتویں آسمان کے اوپر، اور وہاں بارڈر ہے، کوئی آدمی بارڈر کراس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب حضور ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرہ پہ گئے نا، تو جبریل نے وہاں ہاتھ باندھ دی۔ اس نے کہا حضور بس میرا ساتھ یہاں تک ہی تھا، اس سے اوپر جانے کی میری مجال نہیں ہے۔ ہائے ہائے، عاشقوں کی بات ہے۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ الرحمہ، جن کا مزار شریف مصر میں ہے، مصر میں بہت بڑے اللہ کے مقرب ولی، بہت بلند پایا محدث تھے امام عبد الوہاب شورانی، تاجدار تصوف۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جبریل نے کیا کہا نبی پاک سے؟ سرکار نے فرمایا جبریل تو لینے آیا تھا، بس یہاں کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا حضور اس سے اوپر جانے کی مجال ہی نہیں۔ لو دنوت ان ملتن، یہ امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے۔ ان ملا انگلی کا پوٹا ہے نا، یہ پورا، اسے کہتے ہیں ان ملا عربی میں، بھائی اتنا سا پوٹا پورا۔ لو دنوت ان ملتن لحترقت، حضور انگلی کے پورے کے برابر بھی اگر میں سدرہ سے اوپر جاتا ہوں نا، سدرہ سے اوپر اتنا سا بھی، اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دے، میں سڑ کے سوا ہو جاؤں گا اگر میں اینا بھی سدرہ توتے گیا۔
ہاتھ باندھ دیے، حضور میری مجال نہیں اوپر جانے کی۔ اللہ اکبر، جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے نا، تو حضور سدرہ کو بھی عبور کر کے اوپر چلے گئے۔ اچھا سدرہ سے اوپر کیا ہے؟ حضور کہاں گئے؟ وہاں تو کسی کی جبریل نہیں جا سکے، اور نہ ان کی مجال ہے جبریل امین۔ غور سے سننا، حضور فرماتے ہیں میں سدرہ سے جب اوپر گیا نا تو اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفاتیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم بالا جسے لامکاں کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ حضور اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ آیا ستار۔ یہ تو بھائی بچہ بچہ مسلمان کا جانتا ہے، ستار اللہ کا اسم صفت ہے۔ ستار کا معنی ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، اور ایک اللہ کی صفت ہے غفار۔ ستار کا معنی ہے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور غفار کا معنی ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ میں نے دو صفات کا ذکر سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صفاتی اللہ کی صفاتیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں جس اسم کے پردے میں سے میں گزرتا تھا نا، اللہ کے اس اسم کی تجلی میرے اوپر پڑتی تھی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی۔ ستار کا پردہ آیا، حضور اس پردے کو بھی عبور کر کے اوپر چلے گئے۔ آگے پردہ آیا غفار، حضور فرماتے میں اس پردے کو بھی عبور کر گیا۔ پھر پردہ آیا غفور، میں اس سے بھی گزر گیا۔ حنان، منان، دیان، سبحان، جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، حضور فرماتے ہیں ہر اسم کے پردے سے میں گزرتا تھا، اس اسم کی تجلیات میرے قلب پر وارد ہوتی تھی، اور رب کی صفات سے میں متصف ہوتا چلا گیا۔ میں آپ کو وہ عربی عبارت سنانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ امام شورانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها۔ میں اللہ کے جس اسم کے پردے سے گزرتا تھا تجلیات پڑتی تھیں، میں رب کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا۔ جب اسماء الہیہ کے پردے بھی ختم ہو گئے، کتنے حضور نے پردے طے کیے؟ 70,000، اور ایک روایت میں 90,000 پردے سدرہ سے اوپر، حجابات عظمت، سب کو حضور اوپر عبور کر گئے۔ عالم بالا میں جب پہنچے نا تو حضور فرماتے ہیں میرے کان میں آواز آئی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی۔ بڑا لطف ہے یار، کوئی تھوڑا سا میری طرف دھیان دے کے سنو، بڑا مزہ ہے ان لفظوں میں۔ بے نیاز رب نے فرمایا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ان ربک یصلی، پیارے محبوب آپ کا رب آپ کے استقبال میں درودوں کی بارش کر رہا ہے۔ اللہ، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، محبوب آپ کا رب آپ کے استقبال میں درود بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ ان ربک یصلی۔ گاندرا کے حضور کے عاشقوں ذرا سوچو نا، کتنا رب نے آمنہ کے لال کا شان اونچا بنایا یار۔
رب استقبال میں درود بھیج رہا ہے. اللہ اکبر اللہ ان ربک یصلی. حضور رک گئے نا، درود، انوار، تجلیات. پھر آواز آئی ادن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے ذرا اور اوپر آ جاؤ. حضور اوپر گئے. پھر آواز آئی ادن یا احمد، اے پیارے احمد اور قریب آ جائیے. حضور پھر اوپر گئے. سرکار فرماتے ہیں پھر آواز ذرا تیز ہو گئی ادن منی، ادن منی، ادن منی. اے محبوب اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ. حضور آوازیں آتی تھیں، حضور اوپر جا رہے تھے، عروج فرما رہے تھے. کتنا قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے. سورہ النجم قرآن شریف، قرآن شریف سورہ النجم پڑھ کے دیکھ یار. قرآن کہتا ہے اللہ کریم کی ذات اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں کتنا فاصلہ رہ گیا. اللہ کریم کے انوار، تجلیات کتنا قریب ہوئے نبی پاک اللہ کے. قرآن سورہ النجم ثم دنا فتدلی. ثم دنا کا معنی ہے پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا. کتنا فاصلہ رہ گیا. قرآن کہتے فکان قاب قوسین او ادنا. دو کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں نا، کمان دیکھی ہے نا آپ نے، اس شکل کی ہوتی ہے، ایک کمان یہ، ایک کمان یہ. قرآن کہتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا. دو کمانیں جب آپس میں مل جاتی ہیں نا، قرآن میں بے نیاز رب فرماتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قرآن پاک میں معراج شریف دو جگہ پہ آیا ہے. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، ایک ہی سورت کے دو نام ہیں، اور ایک سورہ نجم. ملاقات ہوئی نا رب سے، تو ملاقات میں ہوا کیا؟ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جب حضور کو لینے آئے تھے نا جبریل، سیر کرائی رب نے، وہاں بھی فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ. یہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. وہاں بھی عبدہو کا لفظ ہے، یہاں بھی عبدہی کا لفظ ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں. جو رب نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی تھیں، ساری باتیں محبوب سے کر لی. فَأَوْحَىٰ. آپ نے اتنی محبت سے معراج شریف کی محفل سجائی ہے، اتنی محبت سے سرکار کا جشن معراج منایا ہے، تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا میں آپ کو معراج شریف کو وہ پیاری پیاری باتیں سنائیں تاکہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ یار معراج شریف ہے کیا. لو سنو، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تھوڑا وقت، بڑی پیار کی بات ہے. تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے یہ سنانے لگے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے. لاکھ پردوں میں 90,000 پردے تھے نا، سارے پردے تو آمینہ کے لال طے کر گئے، پیچھے پردہ کیا رہ گیا؟ اسی لیے لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے. وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے.
نہیں سمجھے آپ؟ کلمہ پڑھ کے بحث کرتا ہے اور رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نالائق کہیں کا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے؟ جی حضور کو دیکھا ہے نہیں نبی پاک نے، بحث کرتے پھرتے ہیں ہے جی، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے؟ جس کو حضور کی زیارت ہوئی ہو، جس کو نبی پاک کی زیارت ہوئی ہو، تو وہ زیارت کو بھول سکتا ہے؟ وہ جب زیارت ہوتی ہے تو اس کے دل پہ حضور کا نقشہ ثبت ہو جاتا ہے۔ حضور کی زیارت ہو تو حضور کا جلوہ دل پہ لکھا جاتا ہے، دماغ پہ لکھا جاتا ہے، روح پہ لکھا جاتا ہے، اور ہمہ وقت وہ تصور کر کے دیدار مصطفیٰ کی لذتیں حاصل کر لیتا ہے۔ حضور کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے وہ تو پھر آنکھیں بند کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لیا۔ ہاں اسی لیے عاشق لوگ دیواروں پہ تصویریں نہیں لگاتے، وہ تو دل پہ لگاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تصویر میں بیٹھک میں دیوار پر لگا لوں؟ انہوں نے کہا نہیں یار، دل پہ لگا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ دیوار پر تصویر لگانے کی بجائے دل پہ لگانا تصویر۔ تو جو رسول اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا مدینے والے کے، تو سرکار کا تصور کرتے ہیں تو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضور کا دیدار کرنے والا ہر وقت حضور کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے گردن جھکا کے تصور کر کے دیدار کر لیتا ہے۔ تو جس نے رب کو دیکھا، حضور نے رب کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ لو جی کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں ہر جمعے آتا ہوں آپ کے شہر مشاکوٹ میں، میں ذمہ دار ہوں، میں نے کچی بات کبھی کی نہیں، الحمدللہ آج تک کچی بات کی نہیں، اسی لیے میری بات کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث سنو، حدیث سنو نبی پاک کی، سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا۔ وہ حدیث کے لفظ ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ رأیت ربی، رأیت کا معنی ہے میں نے دیکھا، ربی اپنے رب کو، فی احسن صورت، احسن صورت پر میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ لو اب ختم کرتے ہیں، جب ملاقات ہوئی نا تو راز و نیاز کی باتیں تھیں نا۔ اللہ اکبر، رب خود قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو بھی کلام کرنا تھا اس رات رب نے کیا اپنے محبوب سے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، ایک آدمی کسی کو دیکھے نا تو نظر تھک جاتی، اکھاں چمکدا ہے، پھر آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ اللہ اکبر، ما زاغ البصر وما طغى، سر کی آنکھوں سے حضور نے ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دیدار کیا رب کا، جو گفتگو ہونی تھی ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ اکبر، جب سرکار واپس آنے لگے نا اللہ کا دیدار کر کے،
تو رب نے فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے لیے بھی میں نے ایک تحفہ رکھا ہے، آپ کو میں نے اپنا قرب عطا کیا ہے نا، اپنا دیدار کرایا، آسمانوں پہ بلایا، سیر کرائی، تو جو آپ کو امت دی ہے نا، آج کی رات میں اس تحفے میں آپ کی امت کو بھی شامل کرتا ہوں۔ تو یہ محبوب آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، یہ تحفہ بھی لے جائیے، یہ تحفہ بھی لے جائیے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ بے نیاز رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے لیے شب معراج کا خاص تحفہ 50 نمازیں، 50 نمازیں امت کے لیے۔ معراج کی رات، معراج کی رات 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ نبی پاک کے عاشقوں پتہ یہ چلا کہ نماز تحفہ معراج ہے، نماز تحفہ جو امت کے لیے ملا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ 50 نمازیں۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ بیٹھے تھے جب حضور واپس آ رہے تھے نا معراج سے، چھٹے آسمان پہ سرکار آئے تو آگے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے، سرکار کو مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کریم سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آہستہ سے پوچھا کہ امت کے لیے بھی کوئی تحفہ شوفہ ملا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں 50 نمازیں ملی ہیں امت کے لیے، 50 نمازیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے عرض حضور میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ حضور جائیے رب کی بارگاہ میں، ایک دفعہ جائیے رب سے عرض کریں اس نماز کے اندر تخفیف کر دے۔ حضور گئے نا تو اللہ کریم نے فرمایا چلو 5 نمازیں معاف، 45۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا، راستے میں بیٹھے تھے نا، لگنا جو اتھو سی کو جی ایک چکر اور لگاؤ، 45 نہیں پڑے گی امت۔ حضور پھر چلے گئے، پھر 5 کم ہو گئی، اور بھی 40 رہ گئی نا، تو کہا یہ تو 40 بھی نہیں پڑھیں گے، پھر جائیے۔ حضور پھر گئے، پھر 5 کم، 25 رہ گئی۔ اب اسی طرح یہ 5 5 5 5 9 مرتبہ حضور گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 کو 5 سے ضرب دیں، 9 5 45، 9 چکر لگائے سرکار نے، 9 مرتبہ گئے، اور ہر مرتبہ 5 5 نمازیں، 45 معاف ہو گئیں، باقی رہ گئیں 5۔ اب جب 9 دفعہ سرکار گئے نا تو 5 رہ گئیں۔ اب حضور واپس آ رہے ہیں، جب 5 نمازیں لے کے واپس آ رہے ہیں، 5 نمازیں۔ موسیٰ کلیم اللہ پھر راستے میں بیٹھے، حضور کتنی نمازیں رہ گئیں؟ فرمایا 5۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ جائیں حضور ایک دفعہ پھر جائیں۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والے سرکار کی امتی ذرا توجہ سے سننا، نبی پاک نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے۔ پنجابی بھی آخدے نے 50 تو 5 ہو گئی ہیں تو اور میں ان کی آکھا، میں نے شرم آؤندی۔ سرکار نے فرمایا مجھے حیا آتا ہے، 50 سے 45 معاف ہو کے 5 رہ گئی ہیں، اب میں کیا جا کے کہوں؟ اب مجھے حیا آتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ کریم نے سنا نا کہ محبوب کہتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتا ہے، ہوں یہ وچوں کی کٹ کراواں، 50 وچوں تو 5 رہ گئے، ہوں کی کٹ کرانیاں؟ بے نیاز سن کاندرا کے مسلمان سرکار کے غلام، رب نے فرمایا محبوب فکر نہ کرو، امت پڑے گی 5، ثواب پوری 50 کا دوں گا۔ امت پڑے گی 5، ثواب ملے گا 50۔ پڑھو گے 5، ثواب لکھیا جانا 50 نمازاں دا۔ تے پھر بھی جڑا مسیتی نہ آئے، نماز نہ پڑھے، تے پھر انہوں سوچنا چاہیے نا کلیاں بہ کے، وہ جس آقا دا کلمہ پڑھے، ایڈے لجپال آقا، ایڈے کریم آقا، وہ جنہ دے توفیل رب نے 50 وچوں 5 کیتیاں نے، اسی 5 تو بھی گئے ہیں یار۔ تو رب نے پھر فرمایا محبوب
تھوڑی امت میں نظر رحمت رب نے فرمائی نا، فرمایا پڑھے گی 5 ثواب انہاں تو 50 دا ہی ملے گا۔ تحفہ معراج نماز، معراج شریف سرکار واپس آ گئے۔ کئی لوگ مجھ سے میں بیان کرنے جاتا ہوں، اے جی حضور گئے سن تے واپس کیڑے رستے آئے سن؟ سوال کرنے والے تو بھی قربان جائیے، اے جی حضور گئے سن تے واپس کیڑے رستے؟ میں کہ جڑے رستے گئے سن حدیث شریف آؤں اسی رستے سرکار واپس آئے۔ ہاں حدیث معراج 3 اجلہ صحابہ کرام تو حدیث معراج مروی ہے، 3 اجلہ صحابہ کرام۔ مسجد حرام تو حضور مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ تو پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اتنے سرکار گئے، واپس بھی سرکار سدرہ تے آئے۔ سدرہ تو 7ویں آسمان تے، پھر 6ویں تے، پھر 5ویں تے، پھر چوتھے تے، تیسرے تے، دوسرے تے، پہلے تے، اتھوں سرکار پھر مسجد اقصیٰ آئے۔ مسجد اقصیٰ تو پھر زمینی سفر شروع ہویا، حضور مسجد حرام تشریف لے۔ تو قرآن نے پھر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ سجنوں یہ معراج شریف حضور دیاں شاناں وچوں ایک منفرد شان ہے، حضور دے معجزات وچوں ایک بہترین اور بلند مرتبہ معجزہ ہے، جس رات رب نے اپنے محبوب نو عرشاں تے بلایا۔ تے خوش نصیب نے میرے نوجوان دوست، بھائی، ساتھی، بزرگ جنہوں نے خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے۔ مولانا واجد قیوم صاحب اللہ انہوں نے سلامت رکھے، خدمت دین دی توفیق دے۔ میں جدوں بھی آنا مینوں بڑی خوشی ہوندی، آنا جی اتنے مدرسہ بنایا، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ یہ بہت بڑا کام جے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تواڈے وچوں بہترین لوگ وہ نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاندے نے۔ بہترین لوگ وہ نے جڑے قرآن سکھدے نے، قرآن سکھاندے نے۔ یہ حاجی صاحب فیصل آباد تو خاص طور تے تشریف لے آئے، اللہ انہوں نے صحت سلامتی نال عمر خضری، عمر دراز عطا فرمائے۔ یہ وجہ بندے نبی پاک دے عاشق باعمل لوگ بہت گھٹ ملتے ہیں۔ یہ بزرگ مدرسہ مسجد دا نظام چلاندے نے، انہاں مینوں دسیا تے بڑا میرا دل وڈا ہو گیا نا کہ جی بچیاں دا شعبہ بھی قائم ہے، اتنے بیٹیاں بھی پڑھدی ہیں، تے اساں ہن داخلہ شروع کرنا ہے حفظ دی کلاس دا بھی تے ناظرہ دا بھی۔ اپنے بچے بھی اس مسجد بھی داخل کراؤ، بچیاں بھی داخل کراؤ۔ جنہیں بچے قرآن شریف پڑھ جان گے، کچھ حفظ کر جان گے، کوئی ناظرہ پڑھ لین گے، تو میرے نوجوان دوست، عزیز بھائی تے بزرگ کئیاں نو دسیے نا، میں نا یار کر سورت مزمل پڑھو، وہ آندا جی میں قرآن شریف نہیں پڑھیا، تو مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے، تو میں کلیاں بہ کے رونا تے سوچنا، میں کہ کڈی محرومی ہے، 80 سال 70 سال عمر ہو گئی، میں انہاں نو آکھیا سورت مزمل 11 دن گھر وچ پڑھو تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مینوں آندا جی میں تے قرآن شریف پڑھیا کوئی نہیں۔ وہ ساڑی مسجد ہے خانقاہ ڈوگنا شریف، اتنے ایک بابا جی سن 70 سال دے، وہ بیچارہ قاعدہ بھی نہیں سی پڑھیا، مینوں نہیں سی پتا۔ میں ایک دن مینوں آکھن لگا جی گھر وچ پریشانی بڑی ہے، کوئی دعا کرو۔ میں کہ گھر وچ سورت بقرہ شریف پڑھو تسی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ مینوں آکھن لگا جی میں تے قرآن شریف ہی نہیں پڑھیا۔ وہ میں مسجد امام سن نا قاری صاحب، میں کہا جی ایک کام کرو نیکی دا، میں جڑی ٹیوشن فیس لیندے ہو نا بچیاں نو پڑھان دی میں دے دیاں گا، پر ایک میرا کم کرو نا۔ کہ جی کی؟ میں کہ جی بابا جی آندے میں قرآن شریف نہیں پڑھیا۔ میں انہاں نال گل کیتی، آندے جی میں پڑھن نو تیار ہاں، مینوں کو پڑھائے۔ لو جی مسجد وچ میں باوضو بیٹھا، الف با تا سا تو نہ شروع کیتا، 75-80 سال دے درمیان انہاں دی عمر سی، الف با تا سا، اس عمر اتھوں قاعدہ شروع کیتا۔ اس بندے نے پورا قرآن شریف ناظرہ مکمل کیتا، تے قاری کول پڑھیا، صحت لفظی نہ پڑھیا، تے آخری 20 سورتاں بھی زبانی یاد کیتیاں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ رحمان زبانی یاد کیتی۔ تے او پھر جدوں بھی مینوں ملدے سن نا حاجی صاحب، مینوں آندے سن جی میں تہاڈا دین نہیں دے سکدا۔ میں کہا جی کوئی دین نہیں، یہ تو میرا تے دل خوش ہو گیا کہ تسی قرآن شریف پڑھ گئے ہو تو میری نجات ہو گئی۔
وہ हकीकत है मैनू गले ला के तो घुटते सन तो रोंदे सन आंदे सन मैंने तो अलिफ बे तो इसे नहीं सी आउंदी तो मैं हुण सूरह यासीन भी जुबानी पढ़ना सूरह मुल्क भी पढ़ना मुजम्मल भी पढ़ना मैं बड़े दर्द दिल नाल आखांगा शर्माओ ना जिहड़े मेरे बजुर्ग जवान कुरान शरीफ नहीं पढ़े या जिन्हें पढ़िया किसी औरत को पढ़िया ज़्यादा पिंडों में औरतां पढ़ादियां कुरान पाक वो कुरान शरीफ का तलफज ही गलत है वो पढ़न की सवाब की बजाय गुनाह होंदा है वो लफ्ज़ ही गलत ने इस वास्ते मैं इन्हां दा तरला कर लाँगा वाजिद कयूम साहब मेरे प्यार वाले ने शागिर्द ने मैं इन्हां दा तरला मार लाँगा भी ये बाबा जी नूं कलियां पढ़ा रहा करो कोई वेखे ना एक ये भी बड़ी मुसीबत वो आंदा जी हुण मैं एक नौजवान सी वो मैनूं आखण लगा जी हुण मैं 25 साल उम्र मैं हुण कायदा फड़ के बैठा हुआ मेरी बिस्ती है मैं कारी साहब नूं आख्या मैं कि इहनूं वखरे ना पर्दे च पढ़ा दिओ चलो ये शर्मांदा है ना बाकी किसी काम तो असीं नहीं शर्मांदे तो कुरान पढ़न तो शर्माने ये बाबा जी ने मैंने दसिया बजुर्ग ने मैं जदों उन्हां बहुत मुहब्बत करदे ने अल्लाह इन्हां नूं भी सेहत दे बजुर्गों भी सलामत रखे जिन्हां ने बूटे लाए ने इन्हां मैंने दसिया जी असीं हुण दाखला कारी साहब है जी आदर्श निज़ामी का भी बाकायदा मदरसा बनया उत्थे काम शुरू हो रहा है तो मैं कि बच्चों को आखो पढ़न शर्म हुण लानी पैनी चादर जी आंदे ने जी मैनूं शर्म आउंदी वो एक साढ़े मौलाना अबू नूर बशीर साहब सन रहमतुल्लाह अलैह वो मस्जिद का बांगा किसी कम चला गया ना जी बाजार तो उन्हें कहा पुत्रा बांग पढ़ साडा बांगा मौजन शाह उड़ गया है सौदा लैन तो तू बांग पढ़ मस्जिद वो पता कि मुंडा कॉलेज पढ़ता BA आंदा जी मैनूं शर्म आउंदी उन्हें कहा असीं सारे बेशर्म हैं जिहड़े अज़ाना पढ़ने वो मुंडा आंदा जी मैनूं शर्म आउंदी अल्लामा साहब ने फरमाया अच्छा यार असीं बेशर्म जिहड़े असीं अज़ाना पढ़ने अर्ज़ करन दा मकसद है मैं इसलाही नीयत नाल अर्ज़ कीता है शर्माओ ना कारी साहब की मिहनत कर लांगे कलियां पढ़ा दिओ चलो कुरान शरीफ पढ़ो सजनों दो चीज़ां साडे घरां विचों रुखसत हो गई नमाज तोहफा मेराज है ना मैं तबलीग वास्ते गल करन लगा बड़ा दिल दुखदा है घरां दे घर बेनमाज होए होए घरां दे घर बेनमाज मसीतां खाली एडा वड्डा पिंड होवे तो तुसीं आंदे हो जी साडी मस्जिद बड़ी आबाद है मैं क्या किनियां सफ़ा ने आंदे जी 3 सफ़ा मैं कहा यार 4 हो जान 6 हो जान 7 सफ़ा हो जान चलो मैं मन लेना तुहाडी मस्जिद बड़ी आबाद है मैं कि जरा आबादी का तनासब ला ना तो फिर नमाजियों का तनासब वेख महल्ले के लोग किन्ने ने तो किन्ने घर मुसलमाना दे ने तो फिर मसीह दे नमाजी गिन लै इस वास्ते सजनों ये तोहफा है मेराज है तेरा सज्जन तेरा यार तेनों गिफ्ट देवे तोहफा देवे वो सीने नाल ला के रखना है उन्होंने 50 अलमारियां में संभालना है आना मेरे ये सज्जन ने तो मेरे जिगर ने तो मेरे जानी ने मैनू गिफ्ट घलिया वो गिफ्ट सामदा फिरना है तो जिहड़ा गिफ्ट अरशां वाले रब ने तेरे वल घलिया है महबूबे पाक दे जरिए ओदी तेनू परवाही कोई नहीं ए जी मोबाइल मेरे जानू ने घलिया है मेरे मोबाइल जी मेरी जान ने घलिया जिगर ने घलिया वो तू साम के ले फिरना है दिल दे उत्ते रखे ही ये नमाज रब ने घली इनू भी दिल नाल ला ना सीने नाल दो चीज़ां यार कर जाओ जिंदगी का पता नहीं मैं भी अपने बच्चों को घर ही आना मैं बेटियां बेटे सब नूं कहना जिथे जाना मैं ना कि यार जिंदगी का पता नहीं दो काम कर लो साड़ी जिंदगी विच साड़ी भी बख्शिश हो जाएगी एक यार अपने घर विच अपनी तबीयत विच नमाज लैके आओ एक कुरान पाक की तिलावत ले आओ नमाज के बगैर गुजारा नहीं क़यामत के दिन सब तो पहला सवाल नमाज के बारे में मैनू इकबाल का शेर याद है इकबाल आखदा है मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका मसीतां असीं बनाने टाइल पत्थर कालीन सारियां सहूलतां AC भी हर किस्म की सहूलत है यार तो फिर भी असी मस्जिद भी नमाज पढ़न ना आवीए तो फिर अफसोस नहीं इस वास्ते मैं बड़े दर्द दिल नाल तबलीगी नुक्ता नज़र न गल करन लगा सोचो यार सोचने की बात है बार बार सोचने की बात है बार बार सोच घरां विच भी नमाज लियाओ साढ़े घर विच फ्रिज भी AC भी हर नेमत साढ़े घर पई है साढ़े घर नमाज नहीं किड्डे अफसोस की गल आंदे जी गड्डी भी है मेरे को मोटरसाइकिल भी है बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी बना ली कोठी बनाई बंगला बनाया
ہر نعمت ہے ساڑھے گھر بھی یار نماز نہیں نہ بچے نماز پڑھ دے نہ بچیاں یہ کون نمازی بنائے گا یہ کم کر جاؤ جی توڑے آکھیا کو نماز تے تی پتر لگ گیا نا تو توڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا نماز دے بغیر گزارا نہیں میں یہ گل بڑی اپنے ذمہ حدیث شریف وچ آوندا ہے قبر وچ ہنیرا ہونا ہے تو امام یافی فرماندے نے میں جدو حدیث پڑھی نا قبر وچ ہنیرا ہونا ہے تو فرماندے نے میں قبر دی روشنی لبن ٹریا میں کتاباں پھولیاں وے قبر دی روشنی کتھوں لبے گی فرماندے نے فوجدت تو فی تلاوت القرآن میں قبر دی روشنی قرآن وچوں لبی ہے یہ دا مطلب کہ جیڑا بندہ بلا ناغا قرآن پاک دی تلاوت کردا نا او دی قبر وچ روشنی ہونی ہے او دی قبر وچ نور ہونا ہے جیڑا نماز پڑھے قرآن دی تلاوت کرے گھراں وچ نماز دا ماحول لیاؤ گھراں وچ روز قرآن کھلے مسیتی بانگ ہوئے نا تیاں پینا اسے لے وضو کر کے گھر مصلی بچھان اے ماحول بناؤ گھر وچ اے تاں ماحول بننا ہے یہ تسی تے میں رل کے کوشش کریے آؤ جشن معراج شریف منایا ہے تے سانو عملی زندگی وچ بھی اگے بدن دی اللہ توفیق دے میری تواڈی حاضری قبول ہوئے میں پھر دعا کرنا میرے جنہ سجنا ساتھیاں دوستاں نے ایک خوبصورت محفل سجائی انجمن محبان رسول تے اس مسجد دی انتظامیہ کمیٹی اللہ انہاں سارے نو آباد تے شاد رکھے مولانا واجد قیوم صاحب دے علم وچ عمل وچ اللہ کریم مزید برکت دے وآخر دعوانا الحمد جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اس جامع مسجد گلزار مدینہ کو صبح قیامت تک آباد اور شاد فرما اس کی بنیادوں سے لے کر اس کی تعمیر کی تکمیل تک میرے جس دینی بھائی نے کسی طرح بھی تعاون کیا حصہ لیا ان سب کی روزی میں رزق میں دین دنیا میں برکت عافیت خیر اور سلامتی عطا فرما مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے ذکر کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک و مولا جو ہمارے دینی بھائی بیمار ہیں انہیں شفا صحت تندرستی عطا فرما مولا کریم جو بے اولاد ہیں صدقہ نبی کریم علیہ السلام قوم کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں معراج پاک کے ذکر کی برکت سے سرکار کی عظمت کے تذکرے کی برکت سے ان کو یا اللہ نیک صالح ولی صفت بیٹے عطا فرما مالک و مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما مولا کریم سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلات کو حل فرما جو مولا کریم بے گناہ قیدی ہیں انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے رہائی عطا فرما جو جیلوں میں ہیں یا ظلم کے پنجے میں جکڑے ہیں سب کو مولا کریم نجات رہائی عطا فرما ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا مولا کریم ہمارے جو مسلمان بھائی اس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو منور فرما جو زلزلے کی وجہ سے زخمی ہیں اور اپاہج ہو گئے ہیں اے رب کریم ان کی مدد اور ان کی نصرت فرما ان کو صحت شفا تندرستی عافیت و سلامتی عطا فرما مولا کریم وطن عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے خلفشار سے محفوظ فرما آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اے اللہ خیر مانگتے ہیں سلامتی مانگتے ہیں عافیت مانگتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر سب کا بھلا سب کی خیر حضور کی امت کی خیر فرما ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں آج کی محفل میں بیان سننے کے لیے مولا کریم حاضر ہوئیں ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما جو بزرگ بچے جوان آئے
سب کو برکت عطا فرما، سب کو سلامتی عافیت عطا فرما، اس محفل پاک کو قبول فرما۔ جب موت آئے تو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، قبر میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمانا، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی۔